کشف کے گھر والوں کو بہت مشکل نظر آ رہا ہے سائرہ کے سسرال جا کے انکار کرنا کہ ہم اپنی بیٹی کشف کا رشتہ آپ کے بیٹے ثاقب سے نہیں کر سکتے، کیونکہ کشف کے فادر منور تو پہلے ہی اس حق میں نہیں ہے کہ ایک گھر میں دو بیٹیوں کی شادی کی جائے، کیونکہ اگر ایک ناخوش ہو تو اس کا اثر دوسری بیٹی کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن سائرہ کے سسرال والوں نے تو انکار کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، رشتہ مانگنے نہیں بلکہ رشتہ تھوپنے آتے ہیں، کیونکہ مٹھائیوں کے ٹوکرے ساتھ لے کر آتے ہیں، جیسے انہیں کنفرم ہے کہ منور اور زلیخا کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب بہرحال منور جب سائرہ اور رضا کو فون پر بات کرتے ہوئے بھی سن لیتا ہے، جس میں رضا صاف صاف سائرہ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر تمہاری بہن کشف کا رشتہ میرے بھائی ثاقب سے نہ ہوا تو ہماری شادی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب پہلے تو منور کافی ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں ایک بیٹی کی شادی بچانے کے لیے مجھے دوسری بیٹی کی قربانی دینی ہی نہ پڑے۔ لیکن پہلے تو زلیخا اپنے شوہر منور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر کشف نے اپنی پسند سے ایک لڑکے کا انتخاب کر ہی لیا ہے، جبکہ لڑکا بھی خاصا معقول ہے، خاندان بھی اچھا ہے اور پروفیشن بھی سیم ہماری بیٹی والا ہے، یعنی لڑکا بھی ڈاکٹر بن رہا ہے اور اسپیشلائزیشن کے لیے باہر بھی جانا چاہتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کشف کے لیے اس سے بہتر رشتہ ہمیں کوئی مل سکتا ہے۔ اور چونکہ سائرہ کے سسرال والوں سے بھی جان چھڑانی ہے تو جلدی میں یہی معقول رشتہ ہے، ہمیں کشف کی وہیں شادی کر دینی چاہیے جہاں وہ چاہتی ہے۔ لیکن منور تو زلیخا کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے تو اپنی سمجھدار بیوی بھی بیوقوف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بھائی صاحب اور آپا شمیم جو زلیخا کی ہر وقت منور کے پاس برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب سائرہ بھی آ کے اپنے باپ سے بات کرتی ہے کہ ابو میرا تو یہی خیال ہے کہ کشف اگر مرتضیٰ کو پسند کرتی ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو کیا خاندان دین سے بڑھ کے ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، محض اپنی پسند سے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ لڑکا بھی بہت اچھا ہے۔ اب منور کو سائرہ کی بات کافی معقول نظر آتی ہے، اور سائرہ چونکہ اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کر کے اس کا رزلٹ تو دیکھ ہی چکی ہے۔ بظاہر تو یہ لوگ کافی بھلے معلوم ہو رہے تھے، یہ تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ رضا کس کماش کا انسان ہے اور اس کی ساس کتنی ڈپلومیٹک قسم کی عورت ہے۔ بہرحال سائرہ کے سمجھانے پہ منور فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایک دفعہ اس لڑکے سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بھائی صاحب اور شمیم کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ چاچو اتنے آرام سے مان گئے اپنی بیٹی کشف کی پسند کے لڑکے سے ملنے کے لیے، مرچ مسالہ لگانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن منور کہتا ہے کہ بھائی صاحب ملنے میں کوئی حرج نہیں، آخری فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کریں گے، اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بھائی صاحب کیا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال ابھی تو مرتضیٰ کی طرف سے بھی کافی ٹینشنز ہیں، لیکن سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ منور اور زلیخا نے سائرہ کے سسرال جا کے ثاقب کے رشتے کے لیے انکار کرنا ہے۔ اب جب وہ لوگ سائرہ کو لے کے اس کے سسرال پہنچتے ہیں انکار کے لیے، تو سائرہ کی ساس اور سسر تو اس طرح پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں جیسے یہ لوگ شادی سے انکار نہیں بلکہ شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے ہوں۔ حتیٰ کہ سائرہ کی ساس تو کہتی ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ آنے سے پہلے ہمیں بتا دیتے تو میں مٹھائی بھی منگوا رکھتی، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، ایسے میں منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے۔ دوسری طرف کشف مرتضیٰ کو بتاتی ہے کہ بابا تم سے ملنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری زندگی کے لیے میں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہوں تو اب یہ وقت ہے مرتضیٰ، کچھ بھی کر کے اپنی ماں کو مناؤ اور میرے گھر رشتہ لے کر آؤ۔ مرتضیٰ بیچارہ بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کشف کو کھونا بھی نہیں چاہتا، اسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ صرف اس کا مستقبل ہے بلکہ اس کی ماں کے بہت سے خواب بھی ہیں۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ مرتضیٰ پہلے US جائے، اسپیشلسٹ بنے اور اس کے بعد ہی اپنی زندگی کا کوئی آگے فیصلہ کرے۔ مرتضیٰ کی اسپیشلائزیشن سے پہلے تو وہ کبھی بھی اس کے سر پہ صحرا سجانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اب چونکہ کشف کی طرف حالات کافی خراب ہیں، مرتضیٰ سوچتا ہے کہ US جانے سے پہلے مجھے اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے، کم سے کم میرا رشتہ پکا کر دیں، باقی شادی میں اسپیشلائزیشن کے بعد واپس آنے کے بعد کر لوں گا۔ اب کشف کے فورس کرنے پہ بالآخر مرتضیٰ بہت ہمت حوصلہ جمع کر کے اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ امی اس دن آپ میرے کلاس فیلوز سے ملی تھی نا، ان میں ایک کشف بھی تھی، دراصل میں اور کشف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں،
میں نے اسے کہا تو یہی تھا کہ میں واپس آ کے اپنی ماں سے بات کروں گا، لیکن اس وقت کشف کی طرف حالات کافی خراب ہیں۔ اگر میں نے اپنا رشتہ نہ بھیجا تو کشف کے فادر کہیں بھی اس کا رشتہ پکا کر دیں گے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی کشف کو کھونا پڑے گا، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ میرے ساتھ کشف کے گھر چلیں اور میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں۔ دوسری طرف زلیخا اور منور جب ہمت کر کے سائرہ کے سسرال میں بتاتے ہیں کہ ہم کشف کا رشتہ کہیں اور پکا کر چکے ہیں، تو سائرہ کے ساس اور سسر کی مسکراہٹ تو یکدم غائب ہو جاتی ہے اور شکلوں کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال منور اور زلیخا تو یہ کہنے کے بعد سائرہ کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چل دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی سائرہ کی زندگی اب کس قدر تلخ ہونے والی ہے، کیونکہ اپنے پیرنٹس کے جانے کے بعد سائرہ اپنے روم میں جاتی ہے اور کشف کو کال کر کے کہتی ہے کہ بھائی بے فکر ہو جاؤ، آخر کار انکار ہو ہی گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ فائنلی ابو نے ہمارے لیے بھی کوئی سٹیپ لیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب آگے بھی سب اچھا ہی ہوگا، تم بس مرتضیٰ سے کہو کہ جلدی سے رشتہ لے کر آئے، میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری بہن نے جس لڑکے کو اپنے لیے پسند کیا ہے آخر وہ ہے کیسا۔ اب سائرہ بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں کہ جب وہ کشف سے یہ سب باتیں کر رہی ہے تو اتفاق سے اس کا کھڑوس شوہر رضا اچانک ان کی یہ باتیں پیچھے آ کے سن لیتا ہے اور اس کی شکل کا تو زاویہ یکدم بدل جاتا ہے، وہیں سے سائرہ پہ دھاڑتا ہے تو سائرہ ڈر کے مارے جلدی سے فون آف کر دیتی ہے، جبکہ کشف بھی سن لیتی ہے کہ رضا سائرہ کے اوپر دھاڑ رہا تھا۔ وہ بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ سائرہ نے فون بھی یکدم آف کر دیا، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا مسئلہ ہوگا۔ اب رضا سائرہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اچھا تو تم لوگ اس طرح کی لڑکیاں ہو، تمہاری بہن کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اسی لیے میرے بھائی سے شادی سے انکار کیا تھا۔ ہم لوگ تو تم لوگوں کو بڑا شریف خاندان سمجھتے تھے، اوپر سے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے چکر پر پردہ ڈالنے کے لیے آ گئے کہ ہم نے کشف کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، تو یہ خاندان ہے تمہارا، پتہ نہیں تمہارے شادی سے پہلے کتنے چکر ہوں گے، اگر تمہاری چھوٹی بہن چکر چلا رہی ہے تو تم بھی ویسی ہی ہوگی۔ رضا کے یہ الفاظ تو سائرہ کے دل پہ تیروں کی طرح چبھتے ہیں اور اس کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے رضا سے کہتی ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے کردار پہ شک کر رہے ہیں، جبکہ رضا کہتا ہے شک نہیں یقین کر رہا ہوں، اب تمہارا سارا ماضی پتہ چلانے کی کوشش کروں گا اور اگر کوئی ایسا چکر نکل آیا نا تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسری بات بھی کان کھول کے سن لو کہ اگر میرے بھائی سے انکار کر دیا ہے تب بھی اگر تمہارے ماں باپ نے تمہاری بہن کی شادی وہاں کی جہاں اس کا چکر چل رہا ہے تو پھر تم بھی اپنا سامان باندھ لینا، کیونکہ تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اب رضا کو جب یوں چیختے چلاتے سنتے ہیں تو اس کے ماں باپ بھی کمرے کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور ساری بات اپنے کانوں سے سننے کے بعد سائرہ کی ساس تو ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں کہ ابھی سائرہ کے گھر چلیں، ذرا اس کے ماں باپ سے دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا کہیں اور معاشقہ چل رہا تھا، اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے گھر کرنے سے انکار کیا تاکہ اس کا جہاں چکر چل رہا ہے وہاں اس کی شادی کرانے میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا خاندان اور یہ ہے آپ لوگوں کی تربیت۔ سائرہ تو اپنی ساس کے پیچھے بھاگتی ہے کہ آنٹی پلیز ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ سائرہ کو فکر لگ جاتی ہے کہ پہلے ہی ابو بڑی مشکل سے مرتضیٰ سے ملنے کے لیے راضی ہوئے ہیں، اگر میری ساس اور سسر جا کے وہاں واویلا مچائیں گے تو بنتی بات بگڑ جائے گی، لیکن سائرہ کی ساس کہاں اس کی سنتی ہیں، الٹا اسے کہتی ہیں کہ اگر ایک بھی لفظ مزید اپنے منہ سے نکالا تو الٹے ہاتھ کا جھانپڑ تمہارے منہ پہ رسید کروں گی۔ اس کا شوہر اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ روک لیتا ہے کہ کہیں سچ میں سائرہ کے منہ پہ تھپڑ دے نہ مارے، لیکن سائرہ کی ساس غصے سے آگ بگولا ہو کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب اسے اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ سسرال ہوتا کیا ہے اور ساس کس بلا کا نام ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، کیا کشف اور مرتضیٰ کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔